ہندوستان میں چونکہ ہم ہندو قوم کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے گہرے تعلقات رہے، ہم نے ان سے بہت سے شرکیہ چیزیں اور جو ہے بدعتیں سیکھ لی، جس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مردہ لوگوں کی قبروں کو پہلے تو عمارتیں تیار کرتے ہیں، اس سے بہترین مقبرے تیار کرتے ہیں، ان مقبروں پر جا کر منت مرادیں اور ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں اور اس سے شرک کرتے ہیں اور ان کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہے، نہیں کر سکتا ہے، شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے نیک بندے پر رحمتیں نازل ہوتی ہے تو مزارات پہ ہم اس لیے بھی حاضری دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہم وہاں کچھ رحمتوں کے قطرے حاصل کرنے جاتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور اس کو تم نے گریو ورشپنگ بھی کہا نا، کہتے کہ نہیں قبر پجاری ہو، کہتے کہ نہیں قبر پجاری، یہ گریو ورشپرز ہے۔ ہم اس پتھر کی اینٹ کو پوجنے نہیں جاتے جو اس قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، ان کی تعظیم میں کھڑے ہو کر، اور وہ بھی شکرانے کے طور پر کہ ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا۔ اور حدیث کی روشنی میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ کسی نے آپ کو جان سے مدد فرما دی، کسی نے مال سے مدد فرما دی، کوئی ڈوب رہا تھا، ایک شخص نے آپ کو ہاتھ دے دیا، آپ بچ گئے، جان اللہ نے بچائی، اللہ نے اس کے ذریعے بچایا۔ جب تک زندہ رہیں گے آپ کو یاد آئے گا اللہ نے مجھے اس کے ذریعے میری جان بچائی، اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری۔ آپ مصیبت میں تھے، پریشانی میں تھے، کسی نے آپ کا قرضہ ادا کر دیا، آپ کو ویلدی بنا دیا، اللہ نے ہی دولت دی، اس کے ذریعے دی، تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ محترم حضرات، مال اور جان سے بڑھ کر ایمان ہے۔ ان بزرگان دین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اس کے شکرانے پر ہم ان کی مزار پہ حاضری دیتے ہیں، اس کو تم شرک کہتے ہو؟ تو کعبہ شریف کے پاس طواف کرنے والوں کو مشرک کیوں نہیں کہتے؟ کعبہ پجاری کیوں نہیں کہتے؟ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، پتھر پجاری کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ صرف مزار پجاری کہتے ہو؟ یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر، اس کے پیچھے لوگ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے دعا کرتے ہاتھ اٹھا کر کعبے کو دیکھ کر، کیا کعبہ اللہ ہے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ کعبے کو وہ سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کعبے کی تعظیم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ کیا کبھی کسی وہابی غیر مقلد دیوبندی نے یہ کہا کہ یہ تم کعبے کی عبادت کرتے ہو؟ اگر پوچھے گا تو بھی جواب کیا ملے گا؟ بھئی ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، کعبہ تو ہمارا قبلہ ہے، ایز اے قبلہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، حجر اسود کی پوجا نہیں کرتے، حجر اسود کو چومتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ ارے محترم حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو دیکھ کر ہی تو فرمایا، اے کعبہ اللہ کے نزدیک تیری عظمت ہے، لیکن اللہ کے ولی کی عظمت تجھ سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ تو جب کعبے کی تعظیم شرک نہیں تو جس کی عظمت کعبے سے بڑھ کر ہے ان کی تعظیم کیسے شرک ہو جائے گی؟ یہ سب مسکوٹیشنز کے ذریعے ہمارے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حضرات، بچ کے رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ داتا علی حجویری کے مزار پر ضرور جایا کرو، کیونکہ اگر تم ان کے دور میں نہیں تھے تو نہ صحیح ارے قبر میں جان پہچان کر لو، بروز قیامت جب ولی شفاعت کریں گے تو تم کہو گے ہم معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں نہیں تھے، ہم بابا فرید الدین گنج شکر کے دور میں نہیں تھے۔ جب جہنم میں پاؤں ہماری گناہوں کی وجہ سے چل رہے ہوں گے تو بابا فرید کو کہیں گے بابا فرید میں تیرے دور میں نہیں تھا، لیکن بابا فرید یاد ہے پاک پتن حاضری ضرور دیا کرتا تھا۔ ارے خواجہ اجمیری میں تیرے دور میں نہیں تھا، لیکن یاد ہے آپ کو جب بھی ہند آتا اجمیر شریف ضرور آتا، جان پہچان ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ولیو جاؤ، جسے پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے داخلے جنت کر دو۔ اس وقت کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، کاش کہ دنیا میں ہم ولیوں کے خلاف نہ بولتے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے دنیا میں بھی لعنت برس رہی ہے، دنیا میں بھی جلے ہوئے ہیں، وہاں بھی جلے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، وہ چہرے بھی دیکھ رہے ہوں گے کاش کوئی ولی ہمیں پہچان لے۔ ارے ولی تجھے کاہے پہچانے، ولی تجھے کیوں پہچانے؟ ارے جن کے خلاف زندگی میں تو حرام کے فتوے دیتا رہا، جن کی محفلوں کو تو حرام کہتا رہا، جن کے درباروں پر جانے پر تو شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا رہا، وہ تجھے کیوں پہچانیں گے؟ جب میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی غوث پاک کی قیادت میں جب
جب جنت جا رہے ہوں گے کوئی دیکھنے والا کہے گا ارے اعلیٰ حضرت آپ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کریں, آپ کی اپنی شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, غوث پاک کی شفاعت بھی دلوا دیں. اعلیٰ حضرت کہیں گے ارے دیکھوں تو صحیح غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہے کہ نہیں, اگر غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہے اعلیٰ حضرت شفاعت کریں گے, اور اگر کوئی گستاخ ہوا کہے گا احمد رضا ارے ہند کے باسی ارے خان صاحب ہماری شفاعت کرا دیجئے, اس وقت اعلیٰ حضرت کہیں گے نہیں نہیں, اس وقت نہ کہتا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو.